تو فرمایا پازیٹو سوچا کرو، حال میں رہا کرو، یہ نہیں کہ پاس میں چلے جاؤ اور اپنے پاس کے مسائل کو ڈسکس کیا کرو کہ یہ تھا اور یہ ہوا۔ فرما نہیں، آج جو ہے مولا کے صحابی ہیں جناب حشام امام کے پاس آتے، مولا ہادی کے پاس، فرماتے مولا میں تنگ دست ہوں، کچھ بھی نہیں، مایوس تھا اپنی تنگ دستی پر۔ امام نے فرمایا حشام جو نہیں ہے وہ نہ سوچو، مایوس ہو جاؤ گی، جو ہے وہ سوچو۔ اللہ نے صحیح سالم بدن دیا، اللہ نے بہترین اولاد دی، اللہ نے تجھے ہمارا ماننے والا بنایا، اللہ نے تجھے مومن بنایا۔ جب وہ سوچو گے جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، قرآن بھی کہتا ہے نا ما فاتکم، جو تمہارے ہاتھ سے چلا گیا وہ نہ سوچو، جو ابھی تمہارے پاس ہے وہ سوچا کرو، تو زندگی میں کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ تیسری چیز جو انسان کو ڈپریشن میں ڈالتی ہے، فرمایا جن کی زندگیوں میں ہدف نہیں ہوتا وہ لوگ ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ باپ کا پیسہ ہے، مال ہے، دولت ہے، اب اس نے کہا میں کام کر کے کیا کروں گا؟ زندگی میں کوئی ہدف نہیں۔ آج دوستوں کے ساتھ کھیلنے چلا گیا، کل ڈرامے دیکھنے پہ بیٹھ گیا، یونیورسٹی بھی ختم ہو گئی، اب تو کوئی ہدف نہیں، پیسہ اتنا ہے کہے گا مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا بے ہدف لوگ، ایک آدمی کا ہدف ہے شادی ہو جائے، شادی ہو گئی، اب کوئی ہدف ہی نہیں کہ مولانا ہدف تو پورا ہو گیا، اب کیا کروں؟ ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں گولز بناؤ، جس کو ہم کہتے ہیں شارٹ ٹائم گولز، لانگ ٹرم گولز۔ گول کیا ہوتا ہے؟ جب کوئی فٹ بال کھیلتا ہے تو فٹ بال کھیلنے والے کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو کیا کرنا ہے؟ گول میں ڈالنا ہے۔ جب گول ہو جاتا ہے وہ خوشی ہو جاتی ہے۔ ایک بیٹمین جب بیٹنگ کرتا ہے تو اس کا ہدف کیا ہوتا ہے کہ بال کو باؤنڈری کے باہر پھینکوں، نہیں گیا تو کہتا ہے میں رن لوں، یہ اس کا گول ہے، یہ اس کا ہدف ہے۔ سوال یہ ہے کہ تمہارا ہدف کیا ہے؟ فرمایا شارٹ ٹائم اہداف بناؤ۔ یہ جو حلوت فرماتے شب جمعہ دعائے کمیل پڑھو، صبح کو دعائے ندبہ پڑھو، یہ جو کہا کہ دن میں 51 رکعت پڑھو، یہ ایک اسپورٹ ہے۔ جو بندہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے اس سے زیادہ ورزش، مطلب ہم نے اگر نماز بھی پڑھنی ہے تو 51 رکعت کا مطلب یہ ہے 51 منٹس، اگر اسپیڈ کے ساتھ بھی پڑھوں، سلولی پڑھوں تو 1 گھنٹے سے 1.25 گھنٹہ، مطلب 1.25 گھنٹہ اللہ کا ذکر بھی ہے اور انسان بدن کی ایکٹیویٹی بھی کرتا ہے۔ آج جتنے لوگ جم کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ ڈیلی 1 گھنٹہ کرتے ہیں، بدن صحیح سالم رہتا ہے۔ یعنی غذائے سالم، ورزش سالم، نماز کی صورت میں زبان پر مخصوص ذکر رکھا کرو۔ ہفتے کے اذکار اہل بیت نے بتائے ہیں، چھوٹے چھوٹے گولز ہیں، اپنے لیے گول بناؤ۔ کبھی کہا 40 دن کا گول بناؤ کہ 40 دن یہ ختم سورہ کروں گا، یہ عمل انجام دوں گا۔ کوئی بک اٹھا لو کہ اسلامی یہ بک پڑھوں گا، گول اٹھاؤ۔ جب آپ کا گول کمپلیٹ ہوگا تو آپ کو کیا ملے گی؟ خوشی ملے گی۔ جن لوگوں کو نماز کی عادت ہوتی ہے، ایک دن نماز ان کی مس ہو جائے تو اندر ڈپریشن آ جاتا ہے کہ جناب ایک دن نماز مس ہو گئی، کیونکہ وہ آپ کی باڈی میں کیا بن گئی ہے؟ ایک عادت بن چکی ہے، آپ کے اندر وہ سیلز کریٹ ہو چکے ہیں۔ اب جب تک وہ چیز، وہ خوراک اس کو نہیں ملتی تو انسان کو مزہ نہیں ملتا۔ جن لوگوں کو مجلس کی عادت ہے، ایک دن مجلس میں سو جائے تو بدن میں ایک عجیب سی بے چینی آ جاتی ہے۔ تو فرمایا جن کی زندگی میں ہدف نہیں، ایک ہدف ہے دنیاوی۔ دیکھیے مختلف اہداف ہیں۔ اکنومیکلی ہدف بناؤ کہ میں نے کتنا اکنومیکلی اسٹرانگ ہونا ہے۔ روحانی ہدف بناؤ کہ میں نے عبادت میں کتنا اسٹرانگ ہونا ہے۔ جسمانی ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے بدن کو کس طرح مینٹین کرنا ہے کہ یہ بدن بیمار نہ ہو۔ فکری ہدف بناؤ کہ میں نے اپنے نظریات کو کتنا مضبوط کرنا ہے، کون سی کتابیں پڑھنی ہے، تاریخ اسلام کی کون سی کتابیں پڑھنی ہے کہ کل اگر جہاز میں یونیورسٹی میں کوئی پڑھا لکھا بندہ غیر شیعہ میرے ساتھ مل گیا، کوئی کرسچن میرے ساتھ بیٹھ گیا، میں اس کے ساتھ کم از کم بحث و مباحثے کرنے کے قابل تو رہوں۔ تو فکری اہداف، عبادی اہداف، جسمانی اہداف، مختلف اہداف انسان بنائے زندگی میں۔ یہ کاپی اٹھا لیں، اپنے گولز لکھیں کہ بھئی 1 مہینے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ جب آپ گولز کو اچیو کریں گے تو آپ کو زندگی میں خوشی ملے گی۔ لیکن جن لوگوں کی زندگی میں کوئی ہدف نہیں ہے، کوئی نشے پہ لگ جاتا ہے، عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں نا۔ شیطان لوگوں کو کہتا ہے پیسہ کماؤ۔ جب آپ پیسہ کما لیتے ہو پھر شیطان لوگوں کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے پیسہ خرچ کیسے کرنا ہے۔ ایک طرف کمواتا ہے، دوسری طرف عیاشیاں کرواتا ہے۔ وہ شیاطین کو، بندہ یا گمراہ کو ہدف دے رہا ہے۔ معصومین بھی آپ کو ہدف دے رہے ہیں۔ یہ نہیں کہا پیسہ نہ کماؤ، کہ پیسہ کماؤ، پھر آپ کو سوشل ورک بتا رہے ہیں امیر المومنین، یتیم پروری کرو، غریب پروری کرو، معاشرے میں اصلاح کرو، ایجوکیشن کے لیے کام کرو۔ 4 نوجوان جو پڑھنا چاہتے ہیں لیکن توانمندی نہیں ہے، ان نوجوانوں کو پڑھاؤ، یہ تمہاری انویسٹمنٹ ہے۔ معاشرے کی بہتری بھی کرو گے اور آخرت میں اپنی قبر کو، آخرت کو کیا کرو گے؟ آباد کرو گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔